اس آیت کریمہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنین سے جنہوں نے اے حبیب درخت کے نیچے آپ کے ساتھ بیعت فرمائی، آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ فعلم ما فی قلوبہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم تھا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکینہ اور اطمینان نازل فرمایا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، سبحان اللہ، اور انہیں قریب آنے والی فتح قریب کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری عطا فرمائی۔ یہ آیت کریمہ اصل میں ایک تسلسل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ شریف کے اندر ایک مبارک خواب دیکھا، وہ بھی اسی سورہ فتح کے آخر میں ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون۔ حضور نے خواب دیکھا کہ ہم نے احرام باندھا ہوا ہے اور ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کوئی حلق کرا رہا ہے، کوئی قصر کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح اٹھ کر، حضور کا معمول تھا کہ صحابہ کرام کو خود خواب سنایا کرتے تھے، اور اگر کسی کو کوئی خواب نظر آیا تو اس سے بھی پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ جو ہے وہ تمہیں کوئی خواب آیا ہے، کیونکہ خواب بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کے اندر بھی کچھ چیزیں بطور الہام کے، بطور بشارت کی عطا فرماتا ہے، رویا مبشرات جو ہیں، اور فرمایا کہ یہ وحی کا 46واں حصہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں کسی چیز کی ہدایت عطا فرمائے، الہام فرمائے، لیکن یہ تب ہوتا ہے کہ جب الا من اتی اللہ بقلب سلیم، یہ جو آئینہ دل ہے یہ انسان کا صاف شفاف ہو۔ اگر اس آئینہ دل کو پراگندہ کیا ہوگا تو پھر انوار الہی کا نزول اس پر نہیں ہوگا۔ تو صحابہ کرام سبحان اللہ، ان کے قلوب، ان کے دل، ان کی نیتیں، تو حضور صحابہ سے بھی پوچھتے کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں کوئی خواب آیا؟ تو حضور نے جب یہ خواب سنایا صحابہ کرام کو کہ میرے صحابہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کوئی حلق کرا رہے ہیں، کوئی قصر کرا رہے ہیں، تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ طواف خانہ کعبہ کے لیے، عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ 1 2 3 4 100 200 300 1400 صحابہ کرام نے احرام باندھ لی۔ ہم بھی یا رسول اللہ کتنا عرصہ ہو گیا خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا، چل پڑے۔ چلتے چلتے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور کفار مکہ کو پتہ چلا، اور انہوں نے وہاں سے لشکر بنایا اور آ کر کھڑے ہو گئے کہ لگے جی ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ اور بتایا کہ بھائی دیکھیں ہم نہتے ہیں، کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہم کو مسلح ہو کر لڑنے کے لیے نہیں آئے، خالصتاً ہم جو ہے وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، تو جانے دو۔ کہا نہیں ہم نہیں جانے دیں گے کسی صورت کے اندر۔ اور پھر مذاکرات شروع ہو گئے۔ مذاکرات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا جو آل مکہ سے جا کر مذاکرات کریں، بات چیت کریں، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ بھی قریش سے تھے اور قریش کے اندر بڑی ایک عزت و منزلت تھی آپ کے لیے، اور بڑا احترام تھا، بڑا وقار تھا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ دوسرا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت کے اندر بڑی نرمی تھی، اور چیزوں کو بڑا محبت پیار سے جو ہے نا وہ ٹیکل کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا 1400 صحابہ کرام میں سے، اس میں جو سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں، سیدنا عمر فاروق بھی موجود ہیں، مولا کائنات بھی موجود ہیں، عشرہ مبشرہ موجود ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام عطا فرمایا۔ حضور نے آپ کا انتخاب فرمایا کہ عثمان آپ ہم سب کی طرف سے جا کر ان سے بات چیت کریں اور ان سے جا کر جو ہے وہ مذاکرات کریں۔ اللہ اکبر۔ مذاکرات کے لیے، اور وہاں سے کفار مکہ نے ایک بڑے سمجھدار قسم کے زیرک آدمی کو بھیجا۔ بخاری شریف کے اندر اس کا نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی، کافر تھا وہ، لیکن بڑا سمجھدار اور بڑا زیرک قسم کا اور بڑا ڈپلومیٹ آدمی، اور سفارت کا بڑا تجربہ تھا۔ جو اس وقت کی بیٹا جو سپر پاورز تھی، 2 سپر پاورز، قیصر و کسریٰ، پرشین امپائر، رومن امپائر، ان کے اندر بھی وہ مذاکرات کرنے کے لیے وہ شخص جا چکا تھا۔ خود بخاری شریف کی کلمات ہیں کہ جب وہ مذاکرات کرنے کے لیے آیا تو اس نے کہا کہ لقد وفدت علی الملوک وفدت علی قیصر و کسریٰ، کہا کہ میں کوئی معمولی سفارتکار نہیں ہوں، میں 2 سپر پاورز کے پاس بھی سفارتکاری کرنے کے لیے گیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
قریش نے عبداللہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ ذو النورین سبحان اللہ، جن کے نکاح کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیاں عطا فرمائیں، اور دوسری شہزادی کے انتقال پہ حضور نے فرمایا کہ اگر جو ہے میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح کے اندر دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مذاکرات کرنے کے لیے گئے۔ مذاکرات کرنے سے پہلے جیسے آپ حرم میں پہنچے تو کفار مکہ نے، قریش مکہ نے کہا کہ عثمان آپ بڑے معزز ہیں، آپ قریش ہیں، آپ کی بڑی عزت ہے، آپ آئے ہوئے ہیں، آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ خانہ کعبہ کا طواف کر دیں۔ آپ آ چکے ہیں حالت احرام کے اندر، نیت کی خانہ کعبہ کا، آپ نے فرمایا کہ ہاں احرام بھی میں نے باندھا ہوا ہے، نیت کر کے آئے ہیں وہاں سے، اور بہت سال ہو گئے خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کیا، دل مچل رہا ہے، لیکن طواف میں انہی کے ساتھ کروں گا جن کے ساتھ احرام باندھا ہوا۔ کہتے ہیں نا کہ یار محبت و تعظیم آپ لوگ بہت زیادہ کرنے لگے ہو، اور بہت زیادہ حضور کی تعظیم کے اندر جو ہے آگے بڑھتے جا رہے ہو۔ تو بچوں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تعظیم، یہ محبت، یہ عقیدت آج کوئی 2026 کے اندر آپ کے سکولرز کوئی نیو ورژن آپ کو نہیں دے رہے ہیں، کوئی نیا ماڈریٹ اسلام نہیں دے رہے ہیں کہ بیٹا اب آپ کو نیو ورژن دیتے ہیں، بہت پرانا ہو گیا اسلام۔ اسلام جتنا پرانا ہے اتنا ہی اچھا ہے، اس کی جو پرانی چیزیں ہیں، اس کے جو پرانے ورژن ہیں جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے قریب ہیں وہ اتنے ہی اچھے، کتابیں اتنی اتھینٹک ہیں۔ ہاں آپ کو میڈیکل کی کتاب لینی ہو تو جتنی نیو ہوگی تو اتنے زیادہ اس کے اندر لیٹسٹ فارمیٹ ہوں گے، لیکن قرآن و حدیث کی جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہوگی اتنی زیادہ مسترد ہوگی کہ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کہا میں نہیں کروں گا، میں طواف نہیں کروں گا، کروں گا تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ محبت کا ایک انداز ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، طواف خانہ کعبہ، ادھر دیکھیں، طواف کرتے 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 حجر اسود کے سامنے پہنچے اور حجر اسود کی تقبیل کرنے لگے، بوسہ لینے لگے، کس کرنے لگے، تو رک گئے، کہ لگے اے حجر اسود میں تیرا کبھی بھی بوسہ نہ لیتا اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہ لیا ہو۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ کس نے سکھایا یار؟ یہ آج کوئی لیٹسٹ چیز ہم تو نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم کوئی محبت و تعظیم کے اندر کوئی نئی چیز پیدا کر کے اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ ان صحابہ نے کر کے دکھایا جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ کی رضا کو پا چکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی انہیں نصیب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کہا ما قبلتک لولا قبلک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کہا کہ میں کبھی بھی تیرا بوسہ نہ لیتا اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہ لیا ہوتا۔ تو سیدنا عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، مذاکرات کریں، میں طواف نہیں کروں گا، احرام باندھا ہوا، احرام کھول دوں گا ایسے، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں طواف نہیں کر سکتا ہوں۔